بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ خبروں سے ہمارے علم میں ہے کہ طالبان نے تمام تر افغانستان پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، اور ایک مخصوص جو صوبہ ہے، ایک علاقہ جو ہے اسے ابھی تک قبضے میں نہیں لا سکے۔ یہ علاقہ بنیادی طور پہ پہلے ایک صوبہ نہیں تھا، مگر جب یہ نئی ایڈمنسٹریشن آئی ہے تو اس میں اثر و رسوخ کی وجہ سے اور اس علاقے کی سیاسی اہمیت کی وجہ سے اسے ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ تو یہ پنشیر کا علاقہ ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ سوویت یونین کے خلاف نہایت اہم لڑائیوں میں سے بعض لڑائیاں ہوئی ہیں، اور جہاں پہ سوویت یونین کبھی اپنے 1979 سے لے کر 1986 تک یہاں پہ کبھی مستقل مضبوط قبضہ نہیں جما سکا، اور 86 کے بعد یہاں پہ سوویت یونین کے فوجیوں نے، سوویت یونین کی فوج نے احمد شاہ مسعود سے ایک غیر اعلانیہ معاہدہ، جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا تھا۔ علاقہ واقعی احمد شاہ مسعود کی وجہ سے، جنہیں شیر پنشیر کہا جاتا ہے، ان کی وجہ سے مشہور ہے، اور جنہوں نے بہت بہترین ریزسٹنس کی، اور افغانستان کا جن کو چی گویرا کہا جاتا ہے، کہ جنہوں نے ایک گوریلا ٹیکٹیکل وارفیئر کو ایک باقاعدہ ایک سبق کے طور پہ سمجھا اور اس کو پڑھایا، اور اپنے گوریلاز کو بہترین تربیت دی۔ ان کی کمان اس انداز سے کی کہ سوویت یونین نے اپنے 7 یا 8 اوفینسز کیے، اور 20-20 ہزار فوجیوں کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ، ہیلی کاپٹرز کے ساتھ ایک چھوٹی سی وادی کے اندر گھسنے کی کوشش کی، مگر جہاں پہ انہیں بہت شدید مزاحمت کا سامنا رہا اور ہمیشہ ان کو ہزیمت ہی اٹھانی پڑی۔ اور جب طالبان نے پورے افغانستان پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اس وقت بھی پہلے 1996 میں اور اس کے بعد سن 2001 تک جب یہ طالبان کی تحریک چلی اور انہوں نے تقریباً پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا تھا، تو جو بعض علاقے افغانستان جو طالبان کی پہنچ سے دور تھے، ان میں پنشیر بھی شامل تھا، بلکہ پنشیر کی کو مرکزی حیثیت شامل تھی، فرنٹ لائن جگہ کی حیثیت شامل تھی۔ ایک صوبہ بدخشان تھا، اس طرح تخار کا کچھ حصہ، جبکہ تخار کا دارالحکومت تعلقان جو تھا وہ طالبان نے فتح کر لیا تھا، اور یہ تھوڑے علاقے جو پنشیر اور اس سے متصل جو کاپیسا کے کچھ علاقے تھے، اور اسی طرح بغلان کے کچھ علاقے وغیرہ، کچھ علاقے ایسے تھے جو ان کے قبضے میں نہیں آ سکے تھے۔ اور ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طالبان نے وہاں حملہ اوفینسو جاری کر دیا ہے، حملہ کیا مختلف اطراف سے، پہاڑی بلندیوں سے طالبان نے اس حملے کو شروع کیا ہے، اور مختلف صوبوں سے، بدخشان کی طرف سے بھی حملہ کیا ہے، بغلان کی طرف سے حملہ کیا ہے، بدخشان کی طرف سے حملہ کیا ہے، کاپیسا سے حملہ کیا ہے، اور اسی طرح تخار کی طرف سے حملہ کیا ہے، اور قندوز کے جو مجاہدین ہیں وہ وہاں سے آئے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک میجر اوفینسو انہوں نے کیا ہے، اور اس وقت جو پنشیر صوبہ ہے، جسے افغانستان میں ولایت کہا جاتا ہے، اس کی 7 ڈسٹرکٹس ہیں، جس کو ولسوالی کہتے ہیں، جس کی 7 ڈسٹرکٹس ہیں، ان میں سے 4 پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور 4 ڈسٹرکٹس ہیں، اشتل، انابا، پریان اور خنج، یہ 4 ڈسٹرکٹ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اور جو 3 ڈسٹرکٹ رہتی ہیں وہ ڈسٹرکٹس جو ہیں، جن میں سے درہ، بازارک اور روخا جو ہے نا، 3 ڈسٹرکٹس ہیں، درہ، بازارک اور روخا۔ اور بازارک جو ہے وہ پنشیر کا دارالحکومت ہے، اس پورے صوبے کا دارالحکومت ہے۔ اور جو درہ ہے اس کے بارے میں پچھلے 2-3 دنوں سے میں خبروں میں پڑھ رہا ہوں، ٹویٹر پہ بھی آ رہا ہے کہ اس پہ بھی، وہاں پہ بھی کارروائی بڑی شدت سے جاری تھی۔ تو تھوڑا سا علاقہ رہ گیا، جیسا کہ آپ ان نقشوں میں بھی امید ہے دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا علاقہ رہ گیا جس پہ طالبان امید ہے اگلے 2-3 دنوں تک اس پہ بھی قبضہ کر لیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی پورے افغانستان پر طالبان کا قبضہ ہو جائے گا۔ اسی دوران جنرل فیض امیر صاحب بھی تشریف لے کے گئے ہیں، کابل گئے ہیں، اور یہ ایک بڑی غیر معمولی سی کیفیت ہے، اور ایک خوشکن کیفیت بھی ہے کہ الحمدللہ جن لوگوں نے اس فتح میں اہم کردار ادا کیا ہے وہ آج کے وہاں گئے ہیں، اور ان کا مقصد یقیناً جو حکومت سازی ہے اس کے اندر مشاورت، اور جو مختلف فیکشنز ہیں ان کو اس میں شامل کرنا، اور پیس اور اسٹیبلٹی میں حصہ داری، اور ساتھ ساتھ پاکستان جو بھی مدد فراہم کر سکتا ہے اس کو پیش کرنا طالبان کی حکومت کو۔ اگر انٹرنیشنل کمیونٹی اس کام میں طالبان کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی تو بہرحال پاکستان تو اس کام میں طالبان کے ساتھ کھڑا ہی ہے، افغانستان کے استحکام کے لیے، افغانستان کی مضبوطی کے لیے، اور امن و امان کے قیام کے لیے، اور افغان لوگوں کی مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان تو بہرحال ہم میں کھڑا ہے۔ اور اسی یکجہتی کا اظہار دکھانے کے لیے امید ہے کہ جنرل صاحب وہاں تشریف لے گئے ہیں، اور انڈیا کے میڈیا میں بہت رونا دھونا ہو رہا ہے، بہت رو رہے ہیں کہ جی جنرل صاحب وہاں گئے ہیں اور
کیا ہوگا، کیونکہ ان کا انفلوئنس ختم ہو گیا۔ جب ان کے جنرلز آتے تھے، جب ان کے را کے چیفز آتے تھے، جب ان کے ملکوں کے صدور آتے تھے، تو اس وقت کوئی خاص بات نہیں تھی، مگر اب جب چونکہ پاکستان کے آرمی ISI کے چیف گئے ہیں تو اس سے خاصی تکلیف ان کو ہو رہی ہے، انڈین میڈیا کو۔ تو یہ آج کی اپڈیٹ ہے، انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔